اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، اب آپ سے کیا کہوں اور کہاں سے ابتدا کروں. جب رجب کا آغاز ہوا تھا تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا، بہت دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا اس میں کہ رجب المرجب حرمت کا مہینہ ہے، حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے اس بات سے منع فرمایا ہے. ہمیں رجب کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمیں اس طرح سے رجب کو گزارنا چاہیے. اب تو جی یہ کرتا ہے ناظرین محترم کہ یہ ٹیلی ویژن وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے اب کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کیا جائے، کیونکہ بات میں اثر یا تو نہیں رہا ہے یا ہمارے یہاں اب لوگ اثر قبول کرنا نہیں چاہتے. ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جیو کے پلیٹ فارم پر ایک یہ پروگرام، اور آپ جانتے ہیں کہ جیو نیٹ ورک پاکستان کا واحد نیٹ ورک ہے جہاں یہ ایک مذہبی پروگرام روزانہ آپ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی مذہبی پروگرام باقاعدگی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اس ٹائم پر دیگر چینل تو ڈرامے لگاتے ہیں. انہیں مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اگر چاہیں تو وہ بھی 6 سے 7 کے درمیان کوئی مذہبی پروگرام شروع کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، انہیں ڈرامہ لگانا ہے. چلیں جی، آپ لگائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اب جی یہ چاہتا ہے کہ اب اچھی اچھی باتیں کرنے کا، دین کی باتیں بتانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. کس کو بتائیں اور کیوں بتائیں اور کس لیے بتائیں؟ کرنا سب نے وہی ہے جو کرتے آ رہے ہیں. جنہوں نے سڑکوں پہ نکل کر مظاہرے کرنے ہیں وہ مظاہرے کریں گے، جنہوں نے احتجاج کرنا ہے وہ احتجاج کریں گے، جنہوں نے الزامات لگانے ہیں وہ الزامات لگائیں گے. جو بنا سوچے سمجھے الزام لگائیں وہ بھی غلط، جو سمجھ کر الزام لگائیں وہ بھی غلط. لیکن نتیجتاً رجب کی حرمت پامال ہو رہی ہے. دور جاہلیت کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنا ظلم کر رہا ہے، یہ دور جاہلیت میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. تو بتانے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس مہذب دور میں اگر کوئی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، یا اگر اس مہذب دور میں کوئی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تیزاب پھینک دیتا ہے، ان کی تعلیم پر قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے، یا اسی طرح سے کچھ گھریلو جھگڑوں میں بات آگے نکل کر اس حد تک چلی جاتی ہے کہ عورت کو مغلظات بکی جاتی ہیں، تب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ جہالت کا دور تھا، تب بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی، اور اب تو پڑھا لکھا دور ہے. میں بھی آج یہی کہتا ہوں، دور جاہلیت میں بھی رجب کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا. دور جاہلیت میں بھی، جو کہ اندھیروں کا دور تھا، تاریکیوں کا دور تھا. لیکن اب یہ رجب جو کہ اب کچھ دنوں کا مہمان ہے، آج ہم 10ویں رجب میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر شعبان. ہم دعا یہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں پیدا فرما دیجئے، وبلغنا رمضان، اور پھر ہمیں ساتھ خیریت کے رمضان میں داخل کر دیجئے. ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں برکت چاہیے، اور ہماری حرکت جو ہے، ہم برکت کی دعا کرتے ہیں لیکن ہماری جو قبیح حرکت ہے اس کا کیا کیجیے گا؟ اس کا بھی کوئی جواب ہے ہمارے پاس کہ نہیں ہے؟ ہم نے سڑکوں کو لہو سے رنگین کر دیا. ہم سمجھ رہے تھے کہ انتخابات کے بعد چلے بھائی حکومت سازی میں لوگ مصروف ہو جائیں گے، عوام کو کچھ پل تو چین ملے گا. لیکن چین کیا ملنا تھا؟ یہاں تو انتخابات کے بعد سے مظاہروں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. نہ مظاہرے رک رہے ہیں، نہ دھرنے ختم ہو رہے ہیں. پھر فیصلہ کر لیجئے آپ نے جو کرنا ہے، لیکن یہ بھی تو خیال کیجئے کہ یہ کتنے مقدس مہینے ہیں. میں بہت اچھی طرح سے
ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ناظرین محترم اپنی مختلف دروس میں خطابات میں ان مہینوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کو بات کرنی چاہیے وہاں اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ابھی آپ مثال لے لیجئے، کراچی میں ایک 2 دن پہلے زہرا شاہد صاحبہ شہید کر دی گئیں، جاں بحق ہو گئیں۔ اب میں صرف ان کی مثال ہی آپ کے سامنے اگر رکھوں تو صرف اتنا سوچئے کہ رجب کا مہینہ وہ قتل کر دی گئیں، آنے والا مہینہ شعبان کا، اور پھر اس کے بعد رمضان کا۔ اسی طرح اور بھی لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اگر زہرا شاہد صاحبہ کا تعلق کسی جماعت سے تھا تو کسی دوسری جماعت کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔ قتل و غارت کا تعلق جماعتوں سے نہیں ہے، انسان مر رہے ہیں، انسان۔ ہم یہ کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ فلاں کا کس جماعت سے تعلق تھا، اور اچھا اگر کسی کا کسی جماعت سے تعلق نہیں اور وہ سڑک پر مار دیا گیا تو اس کا خون خون نہیں ہے، اس کی جان جان نہیں ہے، اس کا لہو لہو نہیں ہے، وہ بھی تو مارا گیا۔ لیکن کیا وہ رجب کی پوری برکتیں دیکھ سکیں، شعبان کو محسوس کر سکیں، رمضان میں داخل ہو سکیں؟ زہرا صاحبہ نہیں ہو سکی، شاید میں بھی نہ ہو سکوں۔ تو کتنی بڑی بدقسمتی ہم سے یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہی ہے کہ کہاں گیا رجب، کہاں گیا شعبان، کہاں گیا رمضان؟ اب تو زندگی نہ رہی۔ تو کیا ہمیں یقین ہے کہ اگلے برس ہمیں رجب مل جائے گا؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ اگلے برس ہمیں شعبان مل جائے گا یا رمضان مل جائے گا؟ زہرا صاحبہ چلی گئیں، شاید وہ رمضان کو اس پوری برکتوں کے ساتھ گزارتی۔ میں ان سے مل چکا ہوں، ذاتی طور پر انہیں جانتا ہوں، ایک بہت ہی اچھی اور پیاری خاتون، لیکن نہ وہ گزار سکیں اور نہ اب ان کی فیملی اس رمضان کو یا رجب کو یا شعبان کو اس عقیدت اور محبت کے ساتھ اس میں رہ سکے گی، کیونکہ غم یاد رہے گا۔ اسی طرح وہ گھرانے بھی جہاں پر آئے دن روزانہ ٹارگٹ کلنگ سے لوگ مار دیے جاتے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں، مسلم لیگ نون کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، لوگ تو لوگ ہیں، انسان تو انسان ہے۔ وہ بھی تو رمضان نہیں دیکھ سکیں گے، وہ بھی تو رجب نہیں دیکھ سکیں گے، وہ بھی تو شعبان نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو ہم ان مہینوں کی حرمت کا، تقدیس کا، عظمت کا خیال کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاتھ خود بخود رک کیوں نہیں جاتے؟ لیکن نہیں رکیں گے ناظرین۔ ہاتھ ان کے رکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ہاتھ ان کے رکتے ہیں جنہیں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، ہاتھ ان کے رکتے ہیں جن کے سروں پر احتساب کی تلوار لٹکتی ہوئی ہو، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی جو کہ بے آواز ہے ان پر پڑ سکتی ہے۔ لیکن جہاں خوف خدا نہ ہو، جہاں پر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، جہاں دنیا ہی سب کچھ ہو کے رہ جائے۔ اسی لیے جب میں کبھی یار دوستوں کی طرف سے تنقید ہوتی ہے مجھ پر، جب میں بہت زیادہ کبھی تنقید کرتا ہوں ڈراموں پر، یا ہمارے ہاں جو ناچ گانے کی مسلسل پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، بالکل ہونا چاہیے ناچ گانے کے پروگرامز، جی کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، ضرور ہونے چاہیے، لیکن وقت اور حالات دیکھ کر ہم اتنے دنیا پرست ہو گئے ہیں، ان ڈراموں کو اور ان انٹرٹینمنٹ کے اندر مست ہو کر ہم اتنے دنیا پرست ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب دنیا ہے، جی دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے، اور دنیا میں مزے لوٹ لو، اس کے بعد پھر کون پوچھتا ہے، کون سوال کرے گا؟ پھر نہیں مزہ آئے گا، پھر کہاں اتنے اچھے اچھے کھانے کو ملیں گے، اتنے اچھے اچھے ریسٹورنٹس میں جانا ملے گا۔ کیسے ہم کراچی میں لوگ مر گئے ہیں 20-25 اور ہم بوٹنگ بیسن پر جا کے کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مشکلوں کے بعد تو آج ہمارے گھر میں پروگرام بنا تھا، اب 20 لوگوں کے لیے ہم کیا اپنا کھانے کا پروگرام کینسل کریں؟ اب 10-15 لوگ اگر روزانہ ٹارگٹ کلنگ سے مر رہے ہیں تو ہمارا کیا جاتا ہے بھائی؟ ہم تھوڑی مار رہے ہیں، ہم نے مارا تھا کیا جو ہم اپنی خوشیاں گنڈیر کر دیں، اپنی خوشیوں کا مغارت کر دیں؟ ہم کیوں کریں؟ زہرا شاید مر گئی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا بھائی؟ ہماری جو تقریبات ہیں وہ ہوتی رہیں گی، ہمیں تو اپنا حصہ لینا ہے تقاریب میں۔ کسی نے کوئی الزام لگا دیا تو لگا دیا ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب متاثر ہو رہے ہیں، ذہنی طور پر ہو رہے ہیں، اعصابی طور پر ہو رہے ہیں۔ چڑچڑاپن آ گیا ہے کراچی کے لوگوں میں، پنجاب کے لوگوں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے چڑچڑاپن آ گیا ہے، کراچی کے لوگوں میں قتل و غارت کی وجہ سے چڑچڑاپن آ گیا ہے،
خیبر پختونخوا کے لوگوں میں دہشت گردی کی وجہ سے چڑچڑاپن آ گیا ہے، بلوچستان کے لوگوں میں حقوق نہ ملنے کی وجہ سے چڑچڑاپن آ گیا ہے. پوری قوم چڑچڑے پن کا شکار ہو چکی ہے. کوئی سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا، سب دکھی ہیں، سب پریشان ہیں. اور میں نے آپ سے انہی پروگرامز میں کہا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو، یہ انتخاب آپ کی کوئی تقدیر وقدیر بدلنے والے نہیں ہیں. پہلے تو یہ جملہ ہی کفریہ جملہ ہے کہ انتخابات تقدیر بدل دیں گے. کیسے تقدیر بدل دے گا کوئی جناب؟ کیسے بدل دے گا؟ تقدیر صرف خدا نے لکھی ہے، اور جو لکھ دی گئی وہ لکھ دی گئی. کوئی کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا. کوئی مقدر بدلنے پر قادر نہیں ہے. قضاء و قدر کے معاملات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تو نعرے ایسے لگتے ہیں تقدیر بدل دی جائے گی. کیسے تقدیر بدل دی جائے گی جی؟ پاکستان کی تقدیر بدلو، ووٹ دو. دے دیا ووٹ آپ نے، بدل گئی پاکستان کی تقدیر. پشاور میں بم دھماکے رک گئے، مالا کنڈ میں بم دھماکے رک گئے. جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا ہے، 20 لوگ مارے گئے. پنجاب میں بجلی مل گئی، سب کو امن و امان مل گیا. ایک نوجوان کو کل کپڑے اتار کے پھاڑ کے اسے مارا گیا ہے، تحریک انصاف کا کارکن تھا. سکون ہو گیا سب کو، محبتیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. کچھ نہیں بدلنے والا تھا، کچھ نہیں بدلے گا. ہاں، آپ ضرور بے وقوف بن گئے انتخابات میں. کوئی اور تھا پہلے، اب کوئی اور آ گیا. لیکن آپ اسی طرح بجلی کی بندش میں زندگی گزاریں گے، اسی طرح مظاہروں میں آپ کی سانسیں چلیں گی، اسی طرح قتل و غارت میں آپ کے بچے جوان ہوں گے. یہی آپ کے ساتھ ہونا تھا، یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا شہر آج متاثر ہے. سڑکوں پر ٹریفک جیم ہے. غیر محتاط بیانات نے آج ہمیں اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے. اور اب سب لوگ پریشان ہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. سب پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں. اور اس کے علاوہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا، کوئی راستہ نظر بھی نہیں آتا. کیونکہ جیتنے والوں کے عزائم کچھ اور ہیں. اب انہیں تو حکومت کرنی ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. جو ہار گئے ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. انکار اور اقرار کی اس چکی میں اگر کوئی پس رہا ہے تو میں اور آپ، ہم عوام پس رہے ہیں. خدا جانے آگے کیا ہوگا. لیکن بہرحال شعبان تو آنا ہے، رمضان کو بھی آنا ہے. بدقسمت ہے وہ قوم، مجھے کہنے دیجئے، بدقسمت ہے وہ قوم جسے رجب، شعبان اور رمضان ملے اور وہ ان کا احترام نہیں کرے. اس سے بدقسمت قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی. بدقسمت ہیں ہم سب لوگ، بد نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں رجب، شعبان اور رمضان مل رہے ہیں اور ہم ان کا احترام نہیں کر رہے. ہم بدقسمت ہیں، ہم بد نصیب ہیں. ہم سے زیادہ قابل رحم اور کوئی نہیں ہے. چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے انتہائی قابل احترام خطیب اعظم مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی، جن کے کچھ ہی عرصے کے بعد ناظرین محترم عرس کی تقریبات کا بھی آغاز ہو جائے گا. 21 رجب المرجب ان کے آپ صاحبزادے ہیں. اور اس کے علاوہ اکاڑوی اکیڈمی العالمی اس کے آپ سربراہ ہیں. جماعت اہل سنت حقیقی جو کہ سواد اعظم اہل سنت بھی ہے، اس کے بھی آپ سربراہ ہیں. www.okadvi.com اس پر آپ جا کر علامہ صاحب کی تقاریر سن سکتے ہیں، گفتگو سن سکتے ہیں. بہت عرصے سے یہاں پاکستان میں نہیں تھے، تبلیغی دورے کے لیے تشریف لے گئے تھے مختلف ممالک. آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج اتنا اہم، حساس اور سینسٹیو موضوع ہے کیونکہ میں ذاتی طور پر بڑا پریشان ہوں. اور اس لیے پریشان ہوں، میں نے جیسا کہ آپ سے شروع میں تذکرہ کیا، علامہ صاحب نے تشریف لا کر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ ہم محروم ہیں، بدقسمت نہ کہیں. تو میں نے علامہ صاحب سے کہا علامہ صاحب محروم تو ہم ہیں لیکن ہم بدقسمت بھی ہیں. ہماری قسمت ہی دیکھیے کہاں لا کر ہمیں چھوڑ دیا. لیکن علامہ صاحب تو پازیٹیو سوچتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہاں ہم محروم ہو گئے
کیا پتہ ہم اگلے برس محروم نہ رہیں. یہ اچھی سوچ ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے برس محروم نہ رکھے. لیکن جو قوم اپنی حالت نہ بدلنا چاہے خدا بھی تو اس کی حالت نہیں بدلتا. یہ بھی تو قرآن کا فرمان ہے. تو آج تشریف فرمائے ہمارے ساتھ آپ کے سب کے محبوب پیارے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج اللہ. گرامی. الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر. دورہ کیسا رہا آپ کا؟ دورہ یوں کہیے جسم وہاں تھا ذہن یہاں تھا. اچھا، آپ کے لیے ویسے یہ مشکل بہت ہوتا ہوگا کیونکہ یہاں جمعہ بھی پڑھانا ہے، یہاں علمی مصروفیات آپ کی ساری، پھر وہ ترویج و اشاعت کے جو آپ کے رسالے وغیرہ نکلتے ہیں، تو یہ بڑی آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہوگی. بہت زیادہ. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی شخص جو کمیٹڈ ہے دین سے، وطن سے یا اپنے مشن سے، اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا اپنے آپ کو آسان نہیں ہوتا. صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. میں کسی کو کیا سمجھاؤں، آپ مجھ سے زیادہ اس فیلڈ میں ہیں، کہ ہم تو اپنے لیے جیتے نہیں ہیں. یہ تو ہم نے دین اس لیے نہیں سیکھا کہ دنیا کمانی ہے. جی جی جی، نہ ہی کوئی شہرت کی غرض، یقیناً یقیناً، کوئی جائیداد، کوئی تمنا، کوئی منصب. یہ خدمت ہے، اور خدمت والے کو اگر روکا جائے تو پھر وہی آپ کی بات آتی ہے کہ یہ کتنی محرومی ہے کہ مسلمان کہلاتے ہیں. اسلامی ملک ہے، اگر اسلامی نہیں تو مسلم تو ہے، کہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو مسلمانوں کی تو یہاں آبادی ہے. اس میں رہ کر مقدس مہینے، وہ یعنی حرمت والے مہینے ہوں یا تہوار ہوں یا موقع ہوں، یعنی ہم سے وہ چیز ہی رخصت ہو گئی ہے. اس سے بڑی ہماری محرومی اور کیا ہوگی. اور پھر یعنی انسانی جان سے زیادہ ارزاں سستی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. علامات قیامت تو ظاہر ہونی ہے، جواب تو میں نے اپنا دینا. صحیح صحیح. کہ میرا حصہ کتنا ہے بگاڑ میں یا سنوارنے میں. دیکھیں دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے جس سے جتنا کام لینا ہے وہ ہوگا. میں اپنی فکر کروں. کسی زمانے میں میری یہ کیفیت ہوتی تھی، ڈاکٹر صاحب بات آئی ہے تو سنا رہا ہوں، روتا تھا کہ سچے ہیں ہم لوگ، پھر کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. تو بڑا اچھا جواب ملا کہ تم اپنے حصے کی فکر کرو کہ تم صحیح ڈیوٹی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، کیونکہ تم نے اپنا جواب دینا ہے. اگر تم بگاڑ میں حصہ ہو یا سنوارنے میں حصہ ہو، تم اس کی جزا اور سزا پاؤ گے. باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کون سا دور نہیں گزرا اس دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک، اور کتنے مراحل گزرے ہیں. لیکن جو آپ کی بات کہ قیامت سے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں تو حالات زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. یہ ملک جس میں سچ بولنا جرم بن گیا، جس میں حق بات کہنے والے کے فوراً کردار کشی، کہ عامر لیاقت اگر بولتا ہے تو کیوں بولتا ہے، اس کی زبان کیسے بند کی جائے. جی، یعنی وہ بات کے بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے سچ کہہ رہا ہے، ہم غلط ہے، یہ ماننا نہیں ہے، اس کی آواز بند کرو. وہ دور آ گیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو کچھ کہتے تھے، وہ شکریہ ادا کرتا تھا، مہربانی آپ نے اصلاح کی. ہاں بالکل صحیح فرمایا. آپ محلے میں کوئی بڑا کسی بچے کو روک دیتا تھا تو کہتے تھے غلطی تمہاری ہوگی. اب یہ کہ تم ہوتے کون ہو، ہوتے کون ہیں، اس کو سینہ زوری کہیں گے. جی، یعنی وہ مزاج جب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خود دشمن ہو گئے. یہ بگاڑ ہمارا اپنا ہے، ہم نہیں سنبھلنا چاہتے، ہم سنبھلنا نہیں چاہتے، ورنہ کون سی دیر لگے گی. اگر یہ قوم سڑکوں پہ نکل کے عدلیہ بحال کرانے کی جدوجہد کر سکتی ہے تو کیا یہ اسلام کے لیے، اپنے ماحول کو سنوارنے کے لیے، امن کے لیے نہیں کر سکتے؟ صحیح فرما رہے، بالکل صحیح فرما. ایک کال موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مسز شاہ بول رہے ہیں. جی مسز شاہ فرمائیے. ایک تو آپ کی گفتگو بہت عمدہ ہے. نورانی صاحب کو بہت بہت السلام علیکم. اور یہ کیفیت سالہ سال سے بیٹا شکوہ جواب شکوہ والی چلی آ رہی ہے. رجب کے حوالے سے اتنی خوبصورت بات کی ہے. تو خواجہ خواجگان جو ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے. اور ہندو اور سکھ آج بھی عقیدت اور محبت سے حاضری دیتے ہیں. رحمت للعالمین کی سنت کے مطابق انسانیت میں جو محبت کا رشتہ ہے وہ آج بھی وہاں قائم ہے. سوال یہ ہے
کہ بزرگان دین کی تعلیمات اور رحمت للعالمین کی تعلیمات سے جو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمیں دور کیا گیا ہے، اور جو اتنی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے، 2 نمازیں پڑھ کے ہم ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ یہ قوم کیسے بنے گی؟ جو اقبال تب رونا رو رہے تھے آج وہی سنائی دے رہا ہے. یہ ختم کب ہوگا اور یہ دور کب آئے گا کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. میں کرام الحق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب جی فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے. میرا سوال ہے کہ آج کل کے لیڈر جس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں ان سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہمارا ملک اس طرح کے حالات برداشت کر سکے گا جس طرح کے یہ لوگ بیان بازی کر رہے ہیں؟ سوال تو عجیب سا ہے. فائدہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. فائدہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے. فائدہ یہ جس طرح کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے، جب ہمارا دور آئے گا تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، بجلی ختم کر دیں گے. یوں کہہ رہے ہیں آپ جو وعدے جو کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. علامہ صاحب پہلے تو وہ خاتون بڑی دکھی انداز میں وہ بھی بیان کر رہی تھیں. پھر یہ جو بیان بازیاں ہوتی ہیں اس سے عوام کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں فائدہ پہنچتا، وہ تو وہیں کے وہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک شخص مسلمان ہونے پر جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتا ہے، جی، کیا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ہمارا یہ پڑھنا، یہ اقرار کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اسلام پسند ہونا، صحیح، اور ایک ہے اسلام پابند ہونا. اسلام پابند ہونا، ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے دوسروں کے بھی الفاظ سنے ہوں گے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند ہیں. یہ تو غیر مسلموں نے بھی کہا. جی. تو صرف کیا اتنا کہنے سے انہیں کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم پابند ہو جاتے ہیں. پھر قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں کو پیدا کیا ہے، اور ہم یہ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، مانتے ہیں کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مارا نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد امت میں اولیاء، علماء، صلحاء، ہمیں لفظوں کی شکل میں بھی، عمل کی شکل میں بھی پوری رہنمائی دی گئی ہے. میں یا جو بھی شخص شکایت کرتا ہے پہلے اندر جھانکے. وہ جو اقبال کو پڑھ رہی تھی اسی نے یہ کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور پھر یہ بھی اسی کا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہم نے اپنے آپ پر کبھی توجہ نہیں دی. مجھے تو سارے عیب دوسروں میں نظر آتے ہیں. آج گناہ کی یہ تعریف ہے وہ برائی جو دوسرے میں ہو. آج گناہ کی یہ تعریف ہے کہ وہ برائی جو دوسرے میں ہو، جو مجھ میں ہے وہ پھر گناہ نہیں، وہ برائی نہیں. اور میں اپنے گناہ کے لیے تو معافی چاہتا ہوں، دوسرے کے گناہ کے لیے پوری سزا چاہتا ہوں. تو میں جب اپنے آپ سے انصاف نہیں کر رہا تو میں معاشرے سے کیسے کروں گا؟ ایک ماں باپ اپنے گھر میں بچوں کے درمیان عدل رکھتے ہیں؟ نہیں. تو وہ اپنے ایک گھر کے نظام کو خود بگاڑ رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کب وہ وقت آئے گا، وہ وقت ہمارے اپنے اندر سے آئے گا. مجھے اور آپ کو اصلاح کرنی ہے اپنی، جو ہم نہیں کر رہے. اچھا، جہاد فی سبیل اللہ قرآن میں ہے. جہاد کیا صرف تلوار سے کافروں کے ساتھ جا کے میدان جنگ میں لڑنا؟ وہ تو ایک ہے ہی، لیکن جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا گیا، اپنے آپ سے. کیونکہ اس جہاد کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے اور ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ تو ہر وقت خود سے جاری ہے کہ میں اپنا محاسبہ خود کروں.
اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے خود ہر وقت جانچوں میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، کان کیا سن رہے ہیں، زبان کیا بول رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں کس طرف بڑھ رہے ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا، پبلک کے سامنے رویہ اور ہے، تنہائی میں اور ہے، تو یہ میرا ایمان کہاں گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. صحیح فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا. تو یہ سب دکھانے کی باتیں ہو گئیں. جب ہمارے اندر اخلاص، پیورٹی نہیں رہی، تو میں کسی حالت کی تبدیلی کا اگر متوقع ہوں اور انتظار کر رہا ہوں تو پھر میں احمقوں کی جنت میں رہتا ہوں. صحیح فرمایا، بالکل درست فرمایا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی عامر بھائی، اویس بات کر رہا ہوں. جی جی میں نے یہ سوال کرنا تھا، یہ جو آج کل نئی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، یہ اصل میں کیا چینج آف فیس کی بات ہو رہی ہے یا یہ ایک مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر میرے لحاظ سے تو جسٹ چینج آف فیس. آپ کو یہ لگتا ہے؟ آپ کا دل اس بات کو قبول کرتا ہے؟ جی بالکل، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ادھر چھوٹ کے ادھر چھوٹ کے ادھر. ایسا ہی ہوا ہے نا؟ جی بالکل. تو قوم کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، پھر تو قوم کے ساتھ تو پھر ہاتھ ہو گیا. وہ تو کوئی نئی بات ہو رہی ہے عامر بھائی. آپ نے ووٹ ڈالا تھا؟ جی بالکل ووٹ ڈالا. تو پھر کیا ہوا؟ آپ تو ووٹ ڈالنے گئے ہوں گے کہ بھئی کچھ تبدیلی ہوگی، لیکن وہ تو نہیں ہو سکی. ہاں نہیں بالکل وہی سب کچھ ہے، ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. کیا فرق کیا پڑا؟ صحیح. فرق تو کچھ بھی نہیں پڑا. کوکب صاحب سے پوچھتے ہیں. کوکب صاحب، فرق تو کچھ نہیں پڑا، وہی سب کچھ ہو گیا. تبدیلی کے لیے جب چیز بدلنے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری توقعات ہیں یا اس میں کوئی محنت بھی ہے؟ زبانی جمع خرچ تو 1400 سال سے وہ طبقہ کرتا آ رہا ہے. جنہوں نے عمل پیش کیا ہے آج انہی کا نام زندہ ہے. جن کی راتیں مثلا امام بخاری، جنہوں نے بخاری شریف ترتیب دی، انہوں نے انتظار نہیں کیا لوڈ شیڈنگ کا یا کسی کا. وہ تو چاندنی میں بھی لکھتے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں چاند کی روشنی میں بھی وہ لکھتے تھے. تو محنت کرنے والے کبھی بھی حالات سے گھبراتے نہیں. وہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وہ بات. محنت کا جذبہ، یہی پاکستانی دوسرے ملک میں جا کے مشین بن جاتا ہے، قانون کی بھی پابندی کرتا ہے، وہاں کے جناب رسم و رواج کو بھی کسی طرح متاثر نہیں کرتا. یہی پاکستانی اپنے وطن میں یہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی ہم نے جو اپنے طور پر آبزرویشن کی ہے، جو جائزہ لیا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ ایک تو اس کو عدل میسر نہیں ہے، دوسری بات اس کو حقوق میسر نہیں ہے. تو حقوق غصب کرنے والوں کو ہم اپنا رہنما کیوں کہتے ہیں؟ ان کو مسترد کیوں نہیں کرتے جب عوام سب سے بڑی قوت شمار کرنے تو نکلتے ہیں، لیکن وہ ووٹ پہلے سے کوئی ڈال جاتا ہے. وہ جو ڈال جاتا ہے ووٹ، اس کا راستہ بھی کون روکے گا؟ وہ بھی مجھے آپ کو ہی روکنا ہوگا. یہ فیصلہ بھی ہمیں کرنا ہوگا. کہیں ہم خوف کے سائے میں ہتھیار بند ہوں تو اب یہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، اگر میں یہ بات کروں تو پھر میں اپنی تاریخ کو چھوڑ دوں. میری تاریخ میں تو یہ ہے کہ پانی بھی بند تھا تب بھی انہوں نے مقابلہ کیا. میری تاریخ میں تو یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے جا رہے تھے. میری تاریخ میں تو امام اعظم کا واقعہ بھی ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے عہدہ نہ دو، جیل میں ڈال دی اور زہر دے کے شہید کر دیا گیا. تو یہ میری تاریخ ہے. اگر میں ان چیزوں سے مفاہمت کرتا ہوں تو مجرم تو میں ہوں، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں مصلحت مفاہمت میں گم ہے. جرأت اور ہمت ہم سے رخصت ہو گئی ہے، تو پھر ہمیں سامنا کرنا ہوگا. مصلحت اور مفاہمت میں گم ہے اور جرأت اور ہمت ہم سے دور ہو گئی. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، آج کل جیسا کہ آپ کا ٹرم زیادہ لوگی کہ ہر وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ مینڈیٹ کو احترام کیا جائے مینڈیٹ کا، اور ایک دوسرے کو یہی نصیحت کی جا رہی ہے، ہر چینل یہی کہہ رہا ہے. تو یہ جو عام عارضی حکمرانی ہے اور اس چیز کے مینڈیٹ کا احترام کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، تو جو وحدہ لا شریک، جو احکام الحاکمین ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے احترام کی کیا بات ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ جب خطبہ حجۃ الوداع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں میرے اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بتانا، پہنچانا میری بات.
تو یہ دیکھیں مینڈیٹ کا بہت آج کل چرچا ہو رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. ان چیزوں کو ہم نے بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دی ہے اور یہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اور ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب یہ کرنا چاہوں گی آپ سے کہ ہم قبلہ رو ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو کئی جگہ درود شریف میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے درود شریف پڑھیں. تو ہمارے ٹھیک ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ عارضی حکمرانی کا تو بڑا احترام کرنا چاہیے، اس کا درس دیا جاتا ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کرو، لیکن جو دائمی حکمرانی ہے جو ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی، ان کے احکامات کا اور ان کی ہدایات کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فرمائیے. حضور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم بھیا، فرمائیے. حضرت مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو میرا سلام عرض کر دیں. وعلیکم السلام. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں محمد یوسف رضا قادری نارتھ کراچی سے بول رہا ہوں. جناب سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں تفریق نہیں ہے، پھر یہ قوم تفریق کا اتنا شکار کیوں ہے؟ تو اس سے متعلق میں تفصیل سے جواب چاہوں گا، اگر پلیز حضرت اس کے متعلق کچھ جواب دیں. جی ضرور، بالکل ٹھیک ہے. مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ہم جواب تو لیں گے، لیکن ایک میں چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ساتھ ساتھ کر دوں. ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہیں سدرا حامد، ہماری بہت چھوٹی سی پیاری سی بہن ہے. ان کے والد کا اس وقت بائی پاس آپریشن ہو رہا ہے، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے دعا کی کہ ان کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے سر پر اب ان کے صرف والد کا ہی سایہ ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ باپ کا سایہ تادیر سلامت رکھے اور ان کا آپریشن کامیاب ہو. دعا کی درخواست ہے. جی سوال پہلے تو وہ بتائیے گا دائمی حکمرانی ایک تو جو ہمارے لیے ہے، اور ایک ہے عارضی حکمرانی. ہم عارضی حکمرانی کی تو بڑی قدر کرتے ہیں، بڑا ٹیلی ویژن پر مینڈیٹ کا احترام، لیکن جو دائمی حکمرانی ہے اسے بھول جاتے ہیں. اگر تفصیلی جواب کا موقع ہوتا تو میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کی تفسیر بتا دیتا. مختصر جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق میرے دل کی ایمانی حالت سے ہے. اگر دل میں ایمان میرا مضبوط ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں صرف اس کی فرما برداری کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، ورنہ میرے پاس گنجائش نہیں کسی کا حکم سننے کی. صحیح. حدیث شریف یہ بتاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے حکمران ہوں گے، ان کا کہنا مانو گے تو دین جائے گا، نہیں مانو گے تو دنیا جائے گی، اور بعض دوسری حالت میں دونوں جائیں گے، یعنی نقصان. اب مجھے اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ناموس قیادت اہم ہے یا ناموس نبوت. ہم آج کی قیادت کو جو میری ہو کسی کی ہو، وہ ضلعی سطح پہ، ملکی سطح پہ، کسی سطح پہ ہو، میں اس کی فرما برداری اس لیے ہی کرتا ہوں نا کہ مجھے 2 پیسے ملتے ہیں یا کوئی اور چیز ملتی ہے. تو جس رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اگر میں اس کا کہنا نہیں مانتا، رب کو راضی نہیں کرتا، سب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ سب راضی نہیں ہوتے اور رب ناراض ہو جاتا ہے. اور جو رب کو راضی کرتے ہیں بالآخر سب اس سے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے اندر سے ہے. گناہ کی تعریف کیا بتائی؟ جو تمہارے دل میں کھٹکے. تو جب کھٹکتا ہے پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم گناہ پر راضی ہو چکے. اچھا، کچھ لوگوں کے تو دل میں کھٹکتا بھی نہیں ہے علامہ صاحب. وہ نہیں کھٹکتا تو ایمان نکل گیا. اب کچھ نہیں بتا، اب ایمان نہیں ہے. اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھ، کیونکہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا عربی کا جملہ الرضا بالکفر کفرن، کفر پہ راضی ہونا کفر ہے. تو گناہ پہ راضی ہونا ہمیں کافر بناتا ہے. گناہ گار ہونا تو اس صورت میں کہ گناہ کو گناہ سمجھیں
اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو یہ کفر پر پہنچاتا ہے ہمیں. تو ہم اس درجے پہ آ گئے کہ اندر ایمان. اب اس کی وجہ میری غذا ہو کہ وہ پاک نہیں رہی, میری کمائی پاک نہیں رہی, میرا ماحول, مجھے رغبت کیوں ہو رہی ہے بری چیزوں سے, ناچ گانے میں مجھے رغبت ہے یا مجھے برائی میں رغبت ہے, تو اس کا مطلب اندر سے کوئی چیز میگنیٹ اسی چیز کو پکڑتا ہے نا جس سے مناسبت ہوتی ہے, تو اس کا مطلب اندر ایمان نہیں رہا, ورنہ مجھے کھٹکتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو میں گناہ سے بچوں, ایمان تو مجھے تنہائی میں بھی بچائے گا. تو یہ اپنے اندر کی حالت ہے. تو میں اور آپ سب جتنے ناظرین ہیں اگر وہ اس چیز پر توجہ دیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, بڑے آرام سے اس کو حل کر سکتے ہیں. ہم نے عادت بنا لی ہے شکایت کی. پچھلے زمانہ خراب ہے, زمانے کو خراب ہونے سے تو منع کیا گیا, لا تسبوا الدہر ان اللہ هو الدہر, اللہ خود زمانہ ہے. تو ہم اس کو تو کہہ رہے ہیں, لیکن اپنے آپ پر آپ نے جو شروع میں کہا کہ خود نہیں بدلنا چاہتے تو پھر کیسے بدلیں گے. اچھا, تقدیر بدلنے کی جو بات ہوتی ہے وہ انسان کے, وہ لازمی بات ہے, تقدیر مبرم تو نہیں بدل سکتا, دعا قضا کو بدلتی ہے. تو یہ دعا سے مراد میرا عمل ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو حلال کا, سچ کا پابند رکھنا چاہوں تو ضرور میرے حالات میں تبدیلی آئے گی. وہ کب آئے گی؟ جب میں چاہوں. جب میں چاہ ہی نہیں رہا, میں تو اسی پہ راضی ہوں, تو پھر تبدیلی کا انتظار کیوں ہے؟ اچھا, دین میں تو تفریق نہیں ہے, پھر ہم اتنے تفریق اور انتشار کا شکار کیوں ہیں؟ دین میں نہیں ہے, لوگوں میں ہے. بس یہی ایک جواب ہے اس کا. صحیح, دین میں نہیں ہے, لوگوں میں ہے. قرآن کا حکم ہے لا تفرقوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تھا, پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں. خود لائنیں کھینچی, الجبرہ, 6 لائنیں ادھر 6 لائنیں ادھر, درمیان میں بڑی, 6 سے 72 بنائے اس کے, 12 چھیک 72 بنے. فرمایا 72 71 فرقے ہوئے تھے بنی اسرائیل میں, میری امت میں 73 ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدہ, سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. اس کی نشانی بتائی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا, اس سے الگ نہ ہونا. یہ سب بتا دیا. جان بوجھ کر جنہوں نے فرق کیا وہ فرقے بن گئے. فرق کرنے سے ہی بنے نا. تو جب موجود ہے ہمارے پاس 1400 سال سے اب تک صحابہ, اہل بیت, اولیاء, علماء کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ڈاکٹر صاحب توجہ دیجئے, وضو ہے, کپڑے پاک ہے, بدن پاک ہے, منہ قبلے کی طرف, مسجد میں کھڑا ہوا, اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ پھر بھی کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. جواب نہیں ملتا کیا اس کا؟ یہ وہی ہے کہ ہر رکعت میں کہہ رہا ہوں, تو کیا یہ جواب نہیں ملتا؟ سلام پھیرنے سے پہلے جواب ملتا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میں نے اپنی تمام عبادت اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دی, پیش کر دی, میری عبادت تو ہو گئی. اس کے بعد کہتا ہوں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ارادے اور انشاء کے ساتھ. یہ پیپر ریڈنگ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, ارادے سے سلام کر رہا ہوں. یہ جواب ہے اس کا, اہدنا الصراط المستقیم کا یہ جواب ہے. کیا بات کیا آپ نے, واہ واہ واہ, کیا جواب, واہ. بشرطے کہ میں سمجھوں, بشرطے کہ سمجھوں, بالکل درست, بالکل درست. اچھا, یہ جو پوچھا تھا ہم سے ہماری بہن نے سوال کہ ہم نماز تو قبلہ رخ ہو کر پڑھتے ہیں, لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ درود جب پڑھو تو مدینہ منورہ کی طرف اپنا چہرہ کر لو. یہ صحیح ہے؟ یہ محبت ہے, محبت ہے. قبلہ توجہ کی سمت کو کہتے ہیں. پہلے ذہن میں یہ بٹھا لیں قبلہ کے معنی کیا ہے. صحیح. تفسیر روح المعانی میں ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان, علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ابراہیمی, تیری روح کا قبلہ میں, وقبلتی انت, اور میرا قبلہ تو. واہ 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 واہ. یہ توجہ کے مرکز کو کہتے ہیں. تو توجہ مدینے کی طرف رخ پھیرنے کا مطلب صرف منہ کرنا نہیں ہے, دل کو ادھر کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. تو بس صحیح, یہ محبت ہے, اور محبت کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. علامہ صاحب نے اشارتاً آپ کو کہہ دیا ہے, محبت کا راستہ ضرور اختیار کیجئے.
بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑی بہت صاحب. شکریہ. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کے لیے دعا ہے کہ اس دور میں آپ جتنا یہ کر رہے ہیں میں اس کو جہاد ہی سمجھتا ہوں. بہت عنایت آپ کی، اللہ بہت تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے اور آپ کی ان کاوشوں کا ثمر قوم کو دیکھنے کی آمین ثم آمین ثم آمین. آپ کی انہی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور طالب رہتا ہوں. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ 27 رجب المرجب کی شب یعنی 27ویں شب معراج النبی کی خصوصی ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے زیر اہتمام پوری دنیا میں براہ راست دیکھی جائے گی. آپ یقیناً پروگرام کے دوران بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ جیو نیوز پر بھی ہمارے یہ ٹکرز بار بار چل رہے ہیں. بہت محدود نشستیں ہیں، فیملیز صرف اس میں آ سکتی ہیں، تو آپ ضرور اس میں تشریف لائیے. علامہ صاحب بھی تشریف لائیں گے، ابھی ان سے وعدہ لیا ہے میں نے، اور یقیناً اس میں آپ کو بہت ہی عالم اسلام کے بہت ہی خوبصورت نعت خواں جو بڑے پیاری آواز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے، وہ نعتوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. بہت پرنور انشاءاللہ محفل ہوگی. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سے، ان کی نعتوں سے، ان کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کریں گے، اور پھر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور پھر شعبان میں داخل ہونے کے لیے دعا بھی کریں گے، کیونکہ 27ویں شب ہے اور پھر شعبان بہت قریب ہے. اور ایک آپ سے ریکویسٹ اور کروں گا کہ شعبان کے آنے سے پہلے رجب میں بھی روزوں کی عادت ڈال لیجئے، کیونکہ شعبان تو آپ کو پریکٹس کراتا ہے رمضان کی. شعبان میں تو روزوں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن رجب المرجب کے روزوں کی کیا بات ہے. تو خاص طور پر چونکہ وہی بات آپ سے کہوں گا جس پر خود عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ نہ چھوڑا کیجیے. اگر موقع ملے تو یہ روزے بڑے پیارے روزے ہیں. یہ پیر اور یہ جمعرات دونوں میرے آقا کو محبوب روزے ہیں. پیر کا روزہ بھی اور جمعرات. اور جمعرات کے روزے میں تو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اس روز اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس دن روزے سے ہوں جب رب کے سامنے اعمال نامہ پیش ہو رہا. اور اب حالت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کے روز، اور جن کے اچھے ہوتے ہیں سرکار تبسم فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جن کے اعمال برے ہوتے ہیں ان کے لیے ناراض اس طرح سے نہیں ہوتے کہ عذاب کی دعا کر رہے ہوں، دعائے ضرر. وہ تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب اعمال نامے برے بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم روزے سے ہوں تو پھر جمعرات کے دن کیا بات ہے. اللہ صاحب صحیح بات ہے جی بالکل. اور پیر کے روزے کے لیے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، تو محبت والا اس کو چھوڑے. اللہ بس ایک کوشش کیجئے کہ جو عمر رسیدہ ہے وہ نہیں، لیکن جوان کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور نصیحت اس کے ساتھ ہمیں مل گئی علامہ صاحب سے. بالکل دیکھیے بزرگوں کا ساتھ رہنا بھی کتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں بھی ہمیں نصیحت کے ساتھ ساتھ ایک آسانی بھی مہیا فرما دی کہ جو عمر رسیدہ ہے ان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن جو جوان ہیں انہیں بہرحال جوانی کا حساب تو دینا ہے روز حشر کی. جوانی کہاں گزاری، تو جب آپ بتائیں گے ہم نے پیر کے روزے میں گزاری تو کیا بات ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.